بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ ایک قربانی کرے گا یا دو قربانی وہ کریں گے، ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ تو یہ ہے کہ جو حاجی مسافر ہے تو مسافر حاجی پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مسافر حاجی بھی اپنی خوشی سے یعنی وہ کہ قربانی کر ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی طرف سے قربانی کا ثواب ان کو مل جائے گا، لیکن واجب اس پر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر حاجی مقیم ہے اور اس کے پاس یعنی حج کے اخراجات کے علاوہ نصاب کے برابر کا مال یعنی اس کے پاس زائد موجود ہے کہ نصاب اس کے پاس مطلب اتنے پیسے ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے پاس ہو وسعت ہو، تو پھر اس پر بھی گویا کہ وہاں پہ قربانی کرنا اس پر وہاں پہ لازم ہوگا۔ وہ حاجی جو وہاں پہ مقیم ہوگا، گویا کہ اس نے مکہ میں یعنی 15 دن سے زیادہ کا نیت کیا ہو تو پھر ظاہر بات ہے پھر وہ مقیم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ البتہ ایک وہ حاجی جو جس نے حج قران کیا ہو یا حج تمتع کیا ہو۔ اصل میں حج کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، ایک حج قران۔ حج افراد تو وہ ہوتا ہے کہ بس آدمی یعنی حاجی جو نا وہ احرام باندھے اور اس سے بس صرف حج ہی کر لے، عمرہ وغیرہ نہ کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں، اس پہ دم شکر نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، وہ ہوتا ہے کہ حاجی احرام باندھ لیں عمرے کے لیے اور پھر عمرہ کر لے، پھر اس کے بعد احرام کھول کے پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ لیں اور پھر اس سے حج بھی کر لے، تو گویا کہ اس نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا الگ الگ احرام میں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حج قران وہ ہوتا ہے کہ ایک حاجی وہ احرام باندھ لے، عمرہ بھی کر لے اور اسی احرام سے پھر وہ حج بھی کر لے، تو گویا کہ اس نے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، تو اس کو کہتا ہے حج قران۔ تو حج قران اور حج تمتع والے حاجی پر شکر کے طور پر ایک قربانی کرنا یعنی دم شکر، اس کو یہ وہ قربانی نہیں ہے بلکہ اس کو دم شکر کہتے ہیں، لیکن دم شکر کا طریقہ کار جو وہ قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دم شکر کے طور پر یعنی شکریہ ادا کرنے کے لیے گویا کہ وہ ایک قربانی گویا کہ اونٹ اور بیل اور اس طریقے سے بھینس وغیرہ میں جو ہے نا 7 حصوں میں سے ایک حصہ قربانی کرنا، یا بکرا بکری یا مینڈا، ٹھیک ہے، بھیڑ وغیرہ، یعنی ایک جو ہے نا وہ قربانی کرنا اس پر شکر کے طور پر یعنی دم شکر کے طور پر اس پر واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کرنا اگر وہ مسافر ہے تو پھر اس پر قربانی جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ دم شکر اس کے علاوہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ان دونوں کے ایک سمجھتے ہیں کہ جی حاجی صاحب نے قربانی کر لیا، اس قربانی سے اگر حاجی وہاں پہ مقیم بھی ہے اور پھر حاجی صاحب نصاب بھی ہے تو اس دم شکر والے قربانی سے حاجی کا جو ہے نا وہ گلا نہیں چھوٹے گا اور وہ اس کا یعنی ذمہ داری ادا نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس حاجی کو دم شکر بھی ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک قربانی وہ، اور اگر وہاں پہ مقیم ہے اور وہ وہیں پہ اپنا قربانی کرنا چاہتا ہے چونکہ اس پہ واجب ہے تو پھر دوسرا قربانی بھی اس پر لازم ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو فون کر لے کہ جی میرے طرف سے آپ پاکستان میں یا مثلا افغانستان میں یا کسی دوسرے ملک میں یعنی آپ قربانی کر لے، تو وہ وکیل بنا کر اپنے گاؤں میں ان کی طرف سے ان کے وکیل حضرات وہ قربانی کر بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں 2 کریں گے کہ جب حاجی وہاں پہ مقیم بھی ہو اور وہ صاحب نصاب بھی ہو، تو پھر اس صورت میں حاجی پر جو ہے نا وہ یعنی قربانی وہ لازم ہوگا۔ البتہ حج قران اور حج تمتع والے حضرات جو وہاں پہ قربانی کرتے ہیں گویا کہ دم شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی وہ حاجی کہ جو امیر ہو اور ان کے اندر وسعت اور طاقت ہو، ان کے پاس پیسے ہو کہ وہ کر سکتے ہیں وہ۔ لیکن اگر کوئی حاجی ایسا ہے کہ وہ غریب ہے، ان کے پاس بس ہی نہیں ہے کہ وہ دم شکر ادا کر سکے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ وہ 10 روزے وہ رکھیں گے، 3 روزے جو ہے نا وہ وہیں پہ رکھ لیں گے، اور وہ 7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ، اور 7 روزے جب وہ پاکستان میں آئے یا کسی اپنے ملک میں جائیں تو پھر وہاں پر 7 روزے مزید وہ رکھ لیں گے، تو 3 روزے وہ اور 7 روزے یہ، تو 10 روزے جب وہ رکھ لیں گے تو گویا کہ پھر حج تمتع اور حج قران والے کا دم شکر بھی ادا ہو جائے گا۔ اس صورت میں جب وہ غریب ہو اور ان کا بس نہ ہو اور ان کے پاس اتنا گنجائش نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے، تو پھر اس صورت میں وہ 10 روزے رکھ کے اس کا ذمہ داری وہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل